خطبہ نمبر 3۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جسے شقشقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ بقول عائشہ، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفا دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درست اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درستی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات۔ اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی، سرکشی، تلون مزاجی اور بیرا روی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں ایک مجھے بھی شمار کر گیا، جبکہ میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا؟ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی، اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے جس کے نتیجے میں تیسرا شخص سرگین اور چارے کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہوئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچل گئے اور میری ردا کے کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا، اور تیسرے نے فسق اختیار کر لیا، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں ہے کہ یہ دار آخرت ہم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور عاقبت صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھے بھی ہیں، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں
आरास्ता हो गई और इसकी चमक दमक ने इन्हें लुभा लिया। आगाह हो जाओ, वो खुदा गवाह है जिसने दाने को शिकाफ्ता किया है और ज़ीरूह को पैदा किया है कि अगर हाज़रीन की मौजूदगी और अंसार के वजूद से हुज्जत तमाम न हो गई होती और अल्लाह का अहले इल्म से ये अहद न होता कि खबरदार जालिम की शिकमपुरी और मजलूम की गुरसनगी पर चैन से न बैठना, तो मैं आज भी इस खिलाफत की रस्सी को उसी की गर्दन पे डालकर हका देता और उसके आखिर को अव्वल ही के कासे से सैराब करता, और तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया मेरी नजर में बकरी की चीख से भी ज्यादा बेकीमत है। कहा जाता है कि इस मौके पर एक इराकी बाशिंदा उठ खड़ा हुआ और उसने आपको एक खत दिया जिसके बारे में ख्याल है कि उसमें कुछ फौरी जवाब तलब मसाइल थे। चुनाचे आपने इस खत को पढ़ना शुरू कर दिया और जब फारिग हुए तो इब्ने अब्बास ने अर्ज किया कि हुजूर बयान जारी रहे। फरमाया कि अफसोस इब्ने अब्बास, ये तो एक शिक्षिका था जो उभर कर दब गया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि बखुदा मुझे किसी कलाम के नातमाम रह जाने का इस कदर अफसोस नहीं हुआ जितना अफसोस इस अम्र पर हुआ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी बात पूरी न फरमा सके और आप अलैहिस्सलाम का कलाम नातमाम रह गया।